اسلام آباد میں چھٹی، مگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج اپنی اہلیہ کے ساتھ 11 مختلف جھوٹے مقدموں میں عدالتوں میں پیش ہوئے۔ عدالت نے آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے چھٹیوں کے باعث سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بریت کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے۔ اسلام آباد کی عدالت میں اگست کا پورا مہینہ چھٹیوں کا، کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی، مگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے لیے توشیخانہ کیس کے جج ہمایوں دلاور خصوصی طور پر عدالت سجا کر بیٹھے ہیں۔ جج ہمایوں دلاور کا نام پہلے روسٹرم پر موجود نہیں تھا۔ جج ہمایوں دلاور نے جانبداری کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ جج کے عمران خان کے خلاف ہونے کے تمام تر ثبوتوں کے باوجود ٹرائل جاری رکھا، وکلا سے بدتمیزی اور دھمکیاں دی اور آج عمران خان کا بیان ریکارڈ کروانے پر بضد رہے، مگر پی ٹی آئی وکلا کے احتجاج کے بعد صرف 1 دن کی مہلت دی۔ کل صبح 9 بجے عمران خان کو بیان ریکارڈ کروانے عدالت طلب کر لیا۔ عمران خان دن بھر پیشیوں کے بعد بنی گالہ واپس روانہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج اہلیہ کے ہمراہ نیب عدالت پیش ہوئے، جہاں جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت صرف 1 دن کے لیے ملتوی کی گئی۔ عمران خان دہشت گردی عدالت میں بھی پیش ہوئے، جہاں سے 8 اگست تک ضمانت میں توسیع ملی۔ جج طاہر سپرہ کی عدالت سے بھی 15 اگست تک کی توسیع۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملے میں نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی آرمی آفیسر مدعی بنا۔ جی ایچ کیو کے اندر اور باہر سی سی ٹی وی کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا۔ شناخت پریڈ میں فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا، نہ کوئی گواہ ہے۔ فیصلہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کل باجوڑ میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کی، لواحقین سے اظہار ہمدردی کی۔ تحریک انصاف کے بطور جماعت دہشت گردی کی بڑھتی لہر پر تشویش کا اظہار کیا۔ جاری پریس ریلیز میں بتایا کہ گزشتہ 1 سال صرف خیبر پختونخوا میں 636 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، جو حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلا کی جانب سے سائفر تحقیقات کیس پر طلبی کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ فیشسٹ حکومت اپنے آخری دنوں میں فسطائیت کے نئے مقام طے کر رہی ہے۔ پہلے شہریار آفریدی کے بھائی اور بہن کی وفات پر پیرول رہائی نہ دی، پھر عدالتی حکم کے باوجود نیا نوٹیفیکیشن جاری کر کے دوبارہ گرفتاری کر لی، اور کل رات ان کے بھائی کے گھر چھاپا مار کر ان کو بھی اغوا کر لیا گیا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ ایک طرف جہاں فیشسٹ حکومت اپنی فسطائیت سے نہیں ہٹ رہی، تو دوسری طرف ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کے وکلا بھی موجود ہیں۔ آج اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے شہری حیدر سعید کے بھائی سمیت 5 ورکرز کینٹ کورٹ سے ڈسچارج کروا دیے گئے۔ عدالت نے صنم جاوید، خدیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین کو ایک بار پھر 12 دن کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ عمران خان کی جانب سے توشیخانہ کیس میں آئی ایچ سی کی جانب سے دائرہ اختیار پر حتمی فیصلے تک ٹرائل روکنے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دائرہ اختیار عدالت پر پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس فیصلے تک ٹرائل میں کارروائی نہ کی جائے۔ درخواست۔ فیشسٹ حکومت دہشت گردوں سے لڑنے کے بجائے تحریک انصاف کے خلاف لڑ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری عمر ایوب کے گھر 7ویں بار پولیس کا چھاپا۔ پولیس نے گھر میں توڑ پھوڑ اور ملازمین کو زد و کوب کیا۔ عمر ایوب کا عمران خان کے ساتھ رہنے کا عزم۔ فیشسٹ حکومت کے دور میں عمران خان کے ساتھ رہنا جرم بن گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 7 دن کی توسیع کر دی۔ چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ناقص حکومتی گورننس کی وجہ سے چینی 160 روپے فی کلو پہ پہنچ چکی ہے۔ پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے سابقہ صوبائی وزیر اقبال وزیر کی محکمہ پی این ڈی خیبر پختونخوا میں سرکاری افسر سے ہاتھا پائی۔ ملازمین نے اقبال وزیر کو کمرے میں بند کر دیا۔